من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج دوسری تاخرات ہے۔ یہ وہ تاخرات ہے جس کے بارے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخر عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کو آخر عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو، بے جوڑ راتوں میں تلاش کرو، یعنی ان راتوں کو ہمیں عبادت میں گزارنا ہے، جہاں تک ہو سکے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، انفرادی اعمال میں لگنا ہے۔ عبادت نفل عبادتیں ہیں، جیسے آپ نماز پڑھیں، قضاء عمری ہے، قضاء عمری پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، یا پھر قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ سے مناجات کریں، یہ سارے اعمال ہیں۔ اسے ہم لوگ بیان کو عبادت سمجھ لیں، بیان بھی عبادت ہے، لیکن ہمیں پوری عبادت کیا؟ تاخرات کی عبادت بولے تو بیان سننا کسی حضرت کا، اس کے بعد اٹھ کو سموسے کی موسے کھا لے کو جگ سو جانا، ذرا خود پھرنا، اس کے بعد نیند آئی تو سو جانا، یہ ہمیں تاخرات کی عبادت بولے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ آج بھی آپ جاؤ ادھر یو پی کے علاقوں میں، جہاں سے اللہ نے پوری دنیا کو جو ہے دین پھیلایا، پہنچایا، دین کا مرکز، وہاں ان علاقوں میں آپ جاؤ، مسجدوں میں تاخراتوں میں بیانوں کا کیا بھی انتظام نہیں رہتا۔ مسجدیں کھلی ہیں، جن کو گھر میں مسجد میں عبادت کرنے کو جی چاہے وہ مسجد میں آ کر عبادت کریں، ان کے لیے مسجدیں کھلی ہیں، لیکن ہمارا یہ ساؤتھ والوں کا، خاص طور سے ہمیں کرناٹک والوں کا، تمل ناڈو والوں کا، ادھر ہمارا ذہن کیا بن گیا بولے تو تاخراتاں بولے تو اس میں حضرت کا بیان ہونا، بیان سن لیے تو عبادت ہوگی ہماری پوری، نہ اس کے بعد قرآن پڑھنا ہمیں، نہ اس کے بعد نفل پڑھنا، نہ اس کے بعد ذکر کرنا، نہ اس کے بعد تلاوت، کیا بھی نہیں، خالی بیان سننا، اسے ہمیں عبادت سمجھ لیں۔ عبادت اس کا نام نہیں ہے۔ بہرحال تو عبادت میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اللہ آپ کو جتنی طاقت، آپ بشاشت کے ساتھ جتنی عبادت کر سکیں کریں۔ اس کے بعد اگر نیند آئے تو پھر تہجد کی نیت سے آپ جو ہے سو جائیں، تھوڑی دیر تہجد میں اٹھیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں۔ روزانہ 2 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھیں، روزانہ 4 رکعت پڑھتے تھے، اب تاخرات ہے 8 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، جتنی آپ کو بشاشت ہے اتنا جو ہے تہجد میں اٹھ کر تھوڑی دیر سو کر 3 بجے اٹھ جائیں۔ روز 4 بجے اٹھتے تھے، آج 3 بجے اٹھ جائیں، تھوڑی دیر سو جائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو کر اٹھ کر پھر عبادت کریں، اللہ سے مناجات کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور شب قدر کو سب سے پانے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ ان تاخراتوں کو بھی اگر ہم اعتکاف میں گزاریں تو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، سورہ قریش، یہ جو قریش، اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ القریش ہے، سورۃ قریش، یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس سورہ کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی تفسیر چھوٹ گئی تھی، سورہ معون کی تفسیر ہوئی تھی، سورہ فیل اور سورہ ہمزہ کی تفسیر، بیچ میں سورہ قریش کی تفسیر چھوٹ گئی تھی،
مفتی شاہد صاحب میسیج کیے کہ حضرت سورہ قریش کی تفسیر آپ کی چھوٹ گئی بول کر، تو ان کے میسیج کرنے پر مجھے یاد آیا کہ ہاں واقعی چھوٹ گئی ہے بول کر۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، یہ ہوتی کہ نہیں؟ اول الناس اول ناسن، جو سب سے پہلا انسان ہے اس کائنات کا، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان سے بھول ہو گئی۔ اللہ نے کہا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، بھول گئے، چلے گئے، کھا لیے۔ انہی کی تو اولاد ہے نا ہم سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں کوئی آیت چھوڑ دیے، غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ نماز کے بعد ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا آیت تبدیل ہو گئی یا آیت بدل گئی یا کیا ہوا معاملہ، کیوں کیا ہوا؟ تو آپ یہاں پر یہ آیت تھے تو نماز میں مجھے یاد دلاتے، میں بھول گیا، مجھے نماز میں یاد دلاتے، آپ لقمہ دیتے، میں پڑھ لیتا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھول یہ انسان کی فطرت ہے، بھول کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ہمارا تصور کیا بولے تو ہمارے سے کتنے غلطیاں ہو گئی تو پرواہ نہیں، امام صاحب غلطی نہیں کرنا، امام صاحب سے غلطی نہیں ہونا۔ 4 رکعت کی جگہ ذرہ 3 رکعت میں بیٹھ گئے بولو، پورا دوستان پورا محلہ ٹام ٹام، اے آج امام صاحب اثر میں تیسری رکعت کچھ بیٹھ گئے با، پورا محلہ ٹام ٹام کی وہ بولے تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ انہوں فرشتے، انہوں نور سے پیدا ہو کو حصہ، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، غلطیاں سے پاک حصہ ہونا۔ ایسا نہیں ہے، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ ہماری غلطی ہمارے سے غلطی ہوئی تو ہمیں مانتے ہیں، لیکن دوسروں سے غلطی ہوئی تو اسے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ خاص طور سے اماموں کی، مؤذنوں کی، علماءوں کی، ان کی غلطیوں پر ہمیں پردہ ڈالنا، ان کی غلطیوں کو چھپانا ہمیں، لیکن ان کی غلطیوں کو اچھالتی ہمیں۔ تو محبت کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ محبت کی۔ نبی کے وارث ہیں یہ ہمارے جو امام ہیں، ہمارے پورے نماز کی ذمہ داری لے کر ہم جو ہے نماز پڑھا رہی انہوں، صحیح بات ہے۔ تو ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو اسے کیا کرنا؟ ہمیں اس کے اوپر پردہ ڈالنا، صحیح بات ہے۔ عفو درگزر کا معاملہ کرنا، اس کا چرچا نہیں کرنا، صحیح بات سمجھ۔ اب بھائی ایک حافظ ارشد صاحب آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی جیسے ہمیں جو ہے بکری پالتے ہیں، بکری سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کی مینگنی بھی ہمیں صاف کرنا چاہیے۔ گائے ہے، گائے جو ہے پال رہے ہیں دودھ کے لیے، تو گائے کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو گائے کا گوبر بھی ہمیں چٹھانا چاہیے۔ تو اسی طرح اب یہ مؤذن صاحب جو ہمارے لیے وقت کی قربانی دے کر وقت پر اذان دیتے ہیں، ہمیں نماز کے لیے جو ہے بلاتے ہیں، امام صاحب جو ہے ہماری نماز پڑھاتے ہیں، تو ان سے ہمیں دینی فائدہ حاصل کر رہی، تو ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں تو اسے ہمیں کیا کرنا؟ اسے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شاہد صاحب یاد دلائے، مفتی شاہد صاحب کہ حضرت آپ کی یہ تفسیر چھوٹ گئی بول کر۔ تو اس کی مختصر سی تفسیر میں آپ کے سامنے کر دوں۔ یہ سورۃ القریش ہے، اس سورے کا اس سے پہلی جو سورت ہے سورۃ الفیل ہے۔ اس سورے کا اس سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ سورۃ الفیل میں اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کے جو لوگ تھے ان کو ابرہہ ایک لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو اس کے لشکر سمیت نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور ایک بڑی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کی حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اسی کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اے مکہ والوں، یہ جو تم امن و امان کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی کر رہے ہو، اور یہ جو تم امن و امان کے ساتھ سفر کرتے ہو، یہ
تم پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، تمہیں چاہیے کہ تم خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ قریش کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاندان کا نام ہے۔ قریش کس کا نام ہے؟ خاندان کا نام ہے۔ ہم نہ پٹھانہ معلوم، سیدہ معلوم، خانہ معلوم۔ قریش اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ، ان کے بیٹے قیدار، مشہور روایت کے مطابق ان کے بیٹے کا نام قیدار تھا۔ پھر ان کے بیٹے اس نسل میں ایک صاحب آتے ہیں، ان کا نام ہے فہر ابن مالک۔ فہر ابن مالک۔ حضرت یہ قریش کا جو تعلق ہے، ان کا جو سلسلہ نسب ہے، ان کا حسب نسب، یہ سیدھے اوپر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر یہ نسب جو ہے ملتا ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو فہر ابن مالک، ان کا لقب جو ہے وہ قریش پڑ گیا ہے۔ ان کا لقب قریش پڑ گیا۔ ان کا لقب قریش کیوں پڑا؟ اس سلسلے میں بھی علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں ایک جانور ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ دوسرے جانوروں پر حاوی رہتا ہے، اپنے مطلب طاقت کی وجہ سے وہ دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے اور دوسرے جانوروں پر غالب رہتا ہے، حاوی رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ سمندری جو جانور ہے اس کا نام قریش ہے، جو دوسرے جانوروں پر حاوی رہتا ہے۔ یہ فہر بن مالک جو تھے، یہ اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی بصیرت کی وجہ سے، اپنی حکمت کی وجہ سے اور اپنی حکومت کی وجہ سے لوگوں پر ہمیشہ غالب رہتے تھے، اس لیے لوگ ان کو قریش کہہ کر پکارنے لگے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ قریش یہ عربی لفظ ہے۔ قریش یہ کیا لفظ ہے؟ عربی لفظ ہے۔ قریش کے عربی لفظ ہے اور اس کے معنی عربی میں یہ آتے ہیں کہ اپنی محنت سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اپنی محنت سے، اس کے معنی قریش کے معنی کیا ہے؟ اپنی محنت سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو فہر بن مالک جو تھے، انہوں نے اپنے خاندان کو منظم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بہت چست تھے اور بہت عقل مند تھے اور بہت جفاکش تھے، محنتی تھے۔ کیسے تھے؟ محنتی تھے۔ اپنے پورے خاندان کو جو بکھر گئے تھے ان سب کو منظم کیے، اور خاندان کے لیے جو ذریعہ آمدنی تھی، جو ان کی تجارت تھی، اس کو منظم کیا انہوں نے پورے خاندان کے لیے۔ تو اس وجہ سے ان کو پورے خاندان والے ان کی جفاکشی کو دیکھ کر، ان کی چستی اور ان کی محنت کو دیکھ کر سب لوگ ان کو کیا لقب رکھ دیے؟ قریش۔ ٹھیک ہے، تو وہیں سے چلا قریش۔ فہر بن مالک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتوں میں فہر بن مالک۔ پھر قریش وہ خاندان چلتا رہا، ان سے جو نسلیں چلی، پھر قریش خاندان سے 12 قبیلے آباد ہوئے۔ کتنے؟ 12۔ پورے قریش خاندان کی پورے 12 قبیلے، اس میں بنو خزاعہ ہے، بنو مخزوم ہے، بہت سارے۔ بہرحال تو اسی وقت سے یہ لقب جو ہے اس خاندان کے ساتھ خاص ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اصل میں ان کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی وہاں زندگی گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو علاقہ تھا بالکل ریتیلا علاقہ تھا، گرم علاقہ تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی بھی قوم کہیں بسنے کے لیے ان کو جو سب سے پہلی چیز ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پانی کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا، تو وہاں آبادی نہیں تھی۔
عرب میں مکہ میں وہاں آبادی نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور پھر اللہ نے ان کے لیے زمزم کا انتظام فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بسنے لگے، پھر وہاں آبادی شروع ہوئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر ذی زرع، کہ وہ ایسی جگہ تھی بالکل بنجر، خشک، سوکھی زمین، ہریالی، پیداوار کی کوئی نام و نشان، پیداوار نہیں وہاں پر، پانی نہیں تو کھیتی کہاں سے ہوگی، اور کھیتی نہیں تو پھر انسان کیسے رہیں گے وہاں۔ کھیتی ضروری ہے خود اپنے انسانوں کے لیے بھی، پھر انسانوں کے ساتھ جو جانور ہیں ان جانوروں کے لیے بھی ہریالی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں تھی تو اللہ نے وہاں جب انتظام فرمایا پانی کا، پھر وہاں لوگ رہنے لگے، اور پھر اس کے بعد جب پیٹرول وہاں سے دریافت ہوا پھر تو پوری دنیا میں وہ چھا گیا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے اندر یہ اچھا وہاں وہ لوگ رہنے لگے، خانہ کعبہ وہاں پر ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے، یعنی ان کے جو مکہ مکرمہ میں جو رہتے تھے قریش کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے، خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، خانہ کعبہ کے خدمت گزار تھے، خانہ کعبہ کے خدمت گزار تھے۔ اس لیے دوسرے گاؤں والے سب کیا کرتے تھے؟ مکے والوں کا احترام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا احترام، ان کی عزت ان کے دلوں میں ڈال رکھی تھی۔ یہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے دور دور کا سفر کرتے تھے مکے والے۔ تجارت کے لیے وہ کیا کرتے؟ ایک ملک سے ایک چیز خریدتے، پھر وہ چیز دوسرے ملک میں لے جا کر بیچتے۔ کسی ملک سے کوئی چیز خریدتے اور پھر وہ چیز لے جا کر دوسرے ملکوں میں بیچتے۔ خاص طور سے دو ملکوں کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا زیادہ، ایک یمن کی طرف اور ایک ملک شام کی طرف۔ یمن کا علاقہ بہت خوبصورت علاقہ، پیداوار علاقہ ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے، کلائمیٹ کے اعتبار سے گرم علاقہ ہے۔ اور ملک شام کا جو علاقہ ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، وہاں کی فضا بہت نرالی ہے، خوشگوار ہے۔ اللہ نے وہاں کے زمین کی تعریف کی ہے تو کتنی خوشگوار ہوگی وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کا زیتون۔ تو ملک شام کلائمیٹ کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا علاقہ ہے ملک شام۔ تو عرب والے کیا کرتے تھے؟ گرمی کے دنوں میں ملک شام کی طرف جو ہے تجارت کے لیے جاتے تھے گرمی کے دنوں میں۔ کیوں؟ گرمی کے دنوں میں ملک شام میں وہاں کا موسم جو ہے معتدل رہتا ہے، اور اسی طرح سردی کے دنوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، کیونکہ یمن میں سردی کے دنوں میں معتدل درمیانہ موسم رہتا ہے۔ اور اس زمانے میں سفر کرنا، تجارتی سفر، بہت مشکل، راستے میں ڈاکو، چور، لٹیروں کا بہت ڈر رہتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی تو لوگ جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ مکے والوں کا قافلہ ہے، یہ قریش کا قافلہ ہے، تو ڈاکو بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، چور بھی چوری نہیں کرتے تھے، لٹیرے لوٹتے نہیں تھے، جانے دیتے تھے احترام سے کہ بھئی اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں یہ لوگ، ان کو نہیں چھیڑنا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس سورے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے امن و امان قائم کیا۔ لوگ جو تمہاری عزت کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں کھانا کھلایا، یعنی تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا۔ اگر وہ اس وادی میں، اس جو ہے علاقے میں تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام نہ کرتا تو بھوک سے تم مر جاتے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں امن عطا فرمایا چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ہر چیز سے
اللہ نے تمہیں امن عطا فرمایا، تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ تم تو محمد پر ایمان بھی نہیں لاتے، اور جس خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں دوسری جگہ عزت ملی ہوئی ہے، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ قریش مکہ کو متنبہ کر رہے ہیں اس میں، کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے جب تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو میرے محترم دوستوں، سفر جو ہے یہ آسانی کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سفر، انسان کہیں بھی سفر کرے اور پھر وہ سہولت کے ساتھ ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو روزی روٹی کے لیے جو سب سے پہلی کوشش، یعنی جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے تجارت۔ وہ کیا ہے؟ تجارت۔ یہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے تجارت۔ جاب کرتے ہیں بہت سے، جاب بھی ٹھیک ہے لیکن حلال ہے وہ بھی، لیکن جو پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ صحابہ تجارت کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت میں کتنی برکت ہے، تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ اور تجارت کے لیے سفر کرنا چاہیے انسان کو، ایک محلے سے دوسرا محلہ، ایک گاؤں سے دوسرا، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، اس طاقت کے بقدر انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ آج بھی آپ پوری دنیا کا سروے کریں، اچھے کروڑ پتی ملیں گے جو ہے کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن تجارت میں وہ ٹاپ میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، پھر تجارت شروع کی، تو الحمدللہ اس میں جو ہے بہت ہی خیر و برکت ان کو نظر آئے۔ تو اس لیے تجارت، ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان ایک چھوٹا سا دکان رکھے، چلر دکان، پھر اس کے بچے بھی اس کے بعد وہی رکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی صحیح ہے، حلال ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن خیر و برکت جو ہے اور پھر زیادتی رزق کے لیے، کشادگی کے لیے سفر کرنا تجارت کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو سفر تھا، تجارت کا جو سفر تھا، اس سفر کو ہم نے امن والا بنایا، ہم نے ہر خطرے سے اس سفر کو ہم نے محفوظ کیا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر سے غریبی کو ختم کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ معاشرے کو تجارت اپنانا ہوگا، تجارت کرنا ہوگا۔ تجارت کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے غریبی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اور بھی بہت سارے اسباق اس کے اندر ملتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک کو سنتے رہنے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج تاخرات ہے، دوسری تاخرات ہے، عبادت میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔